الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سامعین گرامی، آج 12 ربیع الاول ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا یہ دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جتنا نعمتیں عطا کی ہیں، ان سب میں سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو دی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب تمہیں کوئی نعمت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا ہو تو اس پر خوشی منائیں، اس کا چرچا کریں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کا فضل نصیب ہو، اس کی رحمت نصیب ہو تو اس پر کیا کریں کہ خوشیاں منائیں۔ اس لیے جو مسلمان ہیں وہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے دن خوشیاں مناتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد مبارکہ پر خوشیاں منا کر اپنے مسلمان ہونے کا، اپنے ایمان کا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ سامعین گرامی، میلاد سے مطلب یہ ہے کہ میلاد میں ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک، آپ کے اخلاق مبارکہ، اور اسی طرح آپ کی شان، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو منزلت، عزت، توقیر عطا کی ہے اس کو بیان کرتے ہیں، آپ کی شانیں بیان ہوتی ہیں، آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اس طرح جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو، اس نعمت کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شانیں، جو عظمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مقدس یعنی قرآن پاک کی توضیح و تشریح کا حق اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی آئے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے قرآن مجید آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں سے بیان کریں کہ کیا حکم نازل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ تو جب پوچھا جائے کہ باری تعالی نماز کس طرح پڑھیں، کتنا رکعتیں ہیں، اس میں کس طرح پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کتنا آیات کرنی ہے، تو قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق حکم ملتا ہے ہمیں کہ یہ میرے محبوب سے پوچھو، یعنی میرا محبوب بتائے گا آپ کو کہ کتنا رکعتیں ہیں، اس میں کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا، کہاں سجدہ کرنا ہے، کب جو ہے آپ نے رکوع کرنا ہے، اور کتنا آیاتیں آپ نے ایک رکعت میں پڑھنی ہے کم سے کم۔ تو یہ کون بتائے گا، یہ قرآن مجید کی تشریح توضیح کون کرے گا؟ یہ اللہ کے رسول کریں گے، کیونکہ یہ حق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَآتُوا الزَّکاۃ، کہ زکوٰۃ دو، تو سوال ہوتا ہے کہ اے باری تعالی کتنا زکوٰۃ دیں، کتنا مال پر دیں، کس کو دیں؟ تو پھر ہمیں یہی حکم ملتا ہے کہ اے میرے بندو میرے محبوب سے پوچھو، میرا محبوب بتائے گا کتنا زکوٰۃ ہے، کتنا مال پر ہے، کس کو دینا ہے، کون مستحق ہے، کون نہیں ہے۔
اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو سوال ہوتا ہے باری تعالیٰ روزہ کس طرح رکھنا ہے، کب سے کہاں تک رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، روزے میں کیا چیز ہم کھا سکتے ہیں، کیا نہیں کھا سکتے، کیا استعمال کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، کون روزہ چھوڑ سکتا ہے، کون نہیں چھوڑ سکتا، کس کو رخصت ہے، مسافر پر بھی لازم ہے روزہ رکھنا، جو شیخ فانی ہے، جو بہت جو ہے مریض ہے بہت زیادہ، یہ روزے رکھیں گے نہیں رکھیں گے۔ تو یہ ساری توضیح تشریح ہمیں کہاں سے ملے گی؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہمیں یہ حاصل ہوگی۔ سامعین کرام، اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے اس پر حج فرض ہے۔ تو اب حج کس طرح کرنا ہے، سعی کس طرح کرنی ہے، کس طرح احرام باندھنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ کون بتائے گا ہمیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا، کیونکہ اس کی تشریح کا، توضیح کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا ہے۔ تو اس لیے جب ہم پوچھتے ہیں کہ یا اللہ حج کس طرح کریں، اس میں ارکان جو ہے کس طرح پورے کرنے ہیں ہم نے، تو ہمیں قرآن مجید کی تعلیم سے یہ حکم ملتا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھو۔ یہ حق میں نے اپنے محبوب کو دیا ہے، میرا محبوب جس طرح آپ کو کہہ دے گا آپ نے اسی طرح جو ہے اس کے ارکان پورے کرنے ہیں، آپ کا حج میں قبول کر لوں گا۔ سامعین گرامی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو بے اختیار نہیں بھیجا، کچھ اختیارات بھی دیے ہیں۔ ایک علاقے کا تھانے دار ہوتا ہے، ایس ایچ او ہوتا ہے، اس کو بھی اختیارات دیے جاتے ہیں۔ اگر اس کے پاس اختیار ہی کوئی چیز کا نہ ہو، کسی چیز کا اختیار نہ ہو، تو پھر اس کو ایس ایچ او بنانے کا فائدہ، اس کو تھانے دار بنانے کا فائدہ۔ یہ تو ایک دنیا کی مثال ہے۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کا اور پوری زمین کا بادشاہ بنایا ہے، کیا اس کو کچھ بھی اختیارات نہیں دیے؟ اس کے جو ہے کچھ اختیار نہیں دیا کہ شریعت میں آپ کچھ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، کسی چیز کو لازم کرنا چاہیں شریعت میں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی اختیارات نہیں دیے؟ تو یہ بات عقل بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ ویسے تو اس بات کو میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت میں اختیار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو لازم قرار دے دیں وہ لازم قرار ہو جاتی ہے، اور کسی چیز میں، کسی معاملے میں چھوٹ دے دیں، رخصت دے دیں، تو وہ رخصت مل جاتی ہے بندے کو۔ سامعین گرامی، یہ آیت جب نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حج فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہیں، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض ہے ہم پر؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ تو وہ شخص پھر کھڑا ہوا، اس نے پھر یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم پر حج ہر سال فرض ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم، اے میرے صحابی خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں یعنی ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، پھر آپ لوگ جو ہے حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ہر سال کیسے حج کرتے تم؟ دیکھیں آپ، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات عطا کیے ہیں۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا، حج تو ہر سال فرض نہیں ہے، لیکن جب تم نے پوچھا ہے کہ ہر سال حج فرض ہے، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا۔ یہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اگر میرے رسول فرما دیں کہ حج ہے تو زندگی میں ایک دفعہ ہی فرض، لیکن اگر میرے رسول فرما دیتے، کہہ دیتے کہ ہر سال حج فرض ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال حج فرض کر دیتا۔ سامعین گرامی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیارات عطا کیے ہیں۔ شریعت میں جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لازم کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی وہ چیز لازم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے
اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیارات دے چکا ہے کہ شریعت میں جو ہے آپ کسی چیز کو لازم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور کسی چیز میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو مستثنیٰ کسی حکم میں مستثنیٰ کرنا چاہیں، اس کو اس حکم سے خارج کرنا چاہیں، تو یہ بھی اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ تو اب ایک اور حدیث آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جس سے اس مسئلے کی مزید وضاحت ہوگی، کہ ایک صحابی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، رمضان شریف کا روزہ تھا، اور اس نے روزہ توڑ دیا۔ جب روزہ توڑ دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ توڑ دیا ہے، روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرو، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 60 دن کے لگاتار پے در پہ روزے رکھو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ پیٹ بھر کر۔ یہ 3 کفارے ہیں ابھی روزے کے۔ آپ دیکھیں، روزہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر توڑ دے تو اس کے کفارے کے طور پر یہ 3 آپشن ہیں: غلام آزاد کرے، 60 دن کے روزے رکھے پے در پہ لگاتار، یا یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے پیٹ بھر کر۔ اچھا، 2 وقت۔ تو آپ غور کریں، یہ 3 آپشن تھے، شریعت میں یہ 3 چیزیں تھیں، لیکن اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام آزاد بھی نہیں کر سکتا، اور یہ روزہ میں نے رکھا ہے توڑ دیا، تو 60 روزے لگاتار کیسے رکھ سکتا ہوں؟ روزے بھی میں نہیں رکھ سکتا، اور میں غریب ہوں، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا 2 وقت کا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بندہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی بندے نے کچھ تھوڑی دیر کے بعد کھجوریں پیش کی۔ کھجوریں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجوریں لے جاؤ، کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ، اور اس کو مدینے کے غرباء پر تقسیم کر دو، اس طرح آپ کے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ اب آپ غور کریں کہ کفارے کے طور پر شریعت میں 3 چیزیں تھیں، اور وہ 3 چیزیں اس بندے نے کہا میں 3 چیزیں یہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد تو کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ ٹوکرا لے جاؤ، مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول اگرچہ یہ 3 آپشن ہیں کفارے کے، لیکن اللہ کے رسول چاہیں تو اور راستہ بھی پیدا کر سکتے ہیں، تو وہ مچل گیا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مجھ سے زیادہ کون غریب ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ تو کوئی غریب نہیں ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اپنا اختیار استعمال فرمایا، تو فرمایا کہ جاؤ، یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ، یہ کھجوریں لے جاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، اسی طرح تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، اور یہ صرف تمہارے لیے ہے، دوسروں کے لیے یہ نہیں ہے۔ آپ غور کریں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات دیے ہیں یا نہیں دیے؟ کفارے کے طور پر تو وہ 3 چیزیں تھیں، وہ تینوں آپشن کے بعد کوئی اور آپشن تھا ہی نہیں۔ آپ خود غور کریں، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں آپشن کو چھوڑ کر چوتھا آپشن دیا اس کو، اور فرمایا کہ جاؤ یہ خود کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، کہ شریعت میں اگر کوئی چیز کسی چیز سے کسی کو مستثنیٰ کر دیں، کسی کو اس حکم سے خارج کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گھوڑا خریدا ایک اعرابی سے، اور اس کے بعد سودا جب ہو گیا تو وہ اعرابی مکر گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ گھوڑا نہیں بیچا اور نہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا ہے۔ تو جو بھی صحابی آتا اس کو کہتا کہ تیرے لیے خرابی ہو، تو کیسا انسان ہے کہ تو گھوڑا جو ہے یہ سودا کر کے گھوڑے کا پھر جو ہے مکر رہا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، لیکن کوئی بھی صحابی گواہی نہ دیتا کیونکہ اس کے سامنے تو یہ سودا نہیں ہوا تھا۔ تو جب یہ بات ہو رہی تھی، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے
اور انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ گھوڑا خریدا ہے تم سے اے عرابی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے صحابی، اے خزیمہ، تم تو اس وقت جب سودا موجود نہیں تھے تو تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے ہر اس بات میں آپ کی تصدیق کی ہے جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں تو ہمیں یقین ہے آپ جو فرما رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب آپ کو آسمانوں اور زمینوں کی خبروں پر سچا مانتے ہیں تو ایک اعرابی پر آپ کی تصدیق کیوں نہ کریں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس اعرابی سے یہ گھوڑا خریدا ہے۔ تو جب اس نے یہ گواہی دی اس صحابی نے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس پر یہ انعام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خزیمہ کی گواہی ایک ہی کافی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں یہ حکم ہے اور یہ اٹل فیصلہ ہے، یعنی خزیمہ کی گواہی ایک ہی کافی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں۔ جب یہ ایک گواہی دے دیں کسی مسئلے میں تو کسی دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں۔ دوسرے لفظ میں آپ یہ سمجھیں کہ اس ایک آدمی کی گواہی، ان ایک کی، حضرت خزیمہ ایک کی گواہی جو ہے دو کے برابر ہے۔ جب یہ گواہی دے دیں پھر کسی دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ غور کریں کہ قرآن مجید کا اٹل فیصلہ ہے کہ وَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، کہ جب کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو، کوئی گواہی کی ضرورت پڑے تو دو عادل مرد گواہ ہوں یا ایک مرد دو عورتیں ہوں۔ یہ تو قرآن مجید کا فیصلہ ہے، یہ حکم ہے قرآن مجید کا۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خزیمہ کی گواہی ایک کی جو ہے دو کے برابر ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنا اختیار استعمال فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم تھا کہ دو مرد گواہی دیں یا ایک مرد دو عورتیں گواہی دیں، اس حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مستثنیٰ کر دیا اور فرمایا کہ اس ایک کی گواہی جو ہے دو کے برابر ہے۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار جو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح عمرے کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرم شریف میں جو بوٹیاں ہیں، درخت ہیں، ان کو نہ کاٹا جائے، ان کو نہ اکھیڑا جائے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اصغر، اصغر جو بوٹی ہے اس کو توڑنے کی، اس کو اکھیڑنے کی آپ اجازت دیں، کیونکہ یہ ہم قبر میں استعمال کرتے ہیں، قبر میں ڈالتے تھے اس بوٹی کو، اور سنار جو ہیں ان کے یہ کام آتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الاصغر، یعنی اصغر بوٹی کی اجازت ہے۔ تو آپ خود غور کریں، شریعت کا حکم تو پہلے یہ تھا، اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ حرم کے جو درخت ہیں، بوٹیاں ہیں، کوئی چیز ہے، ان کو نہ کاٹا جائے۔ لیکن جب حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو نہ کاٹا جائے، حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصغر بوٹی کی آپ اجازت دیں، تو کسی صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ اے عباس، جب اللہ کا حکم ہو چکا ہے، اللہ کے رسول نے اللہ کا حکم بتا دیا ہے کہ اصغر بوٹی بھی اس حکم میں شامل ہے کہ کسی بوٹی کو، کسی درخت کو نہ کاٹا جائے، تو اللہ کا حکم آنے کے بعد آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اصغر بوٹی کی اجازت دی جائے ہمیں؟ کسی صحابی نے نہیں کہا، کیونکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ اللہ کے رسول کو اختیار حاصل ہے، کوئی حکم آ بھی چکا ہے تو اس حکم میں سے اگر کسی چیز کو اللہ کے رسول نکالنا چاہیں، مستثنیٰ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس لیے کسی صحابی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات پر انکار نہیں کیا اور اعتراض نہیں کیا، اور اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اصغر بوٹی کو اس حکم سے مستثنیٰ کر دیا، یعنی اس بوٹی کو آپ کھیڑ سکتے ہیں، اس کو کاٹ سکتے ہیں، لے کے جا سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار۔ اسی طرح ایک صحابی رسول نے قربانی جو ہے کر دی، وقت سے پہلے قربانی کر دی، وقت شروع نہیں ہوا تھا، شروع سے پہلے کر۔ شہر میں یہ ہے کہ جب عید کی نماز جب تک نہ پڑھ لی جائے اس وقت قربانی نہیں کر سکتے۔ گاؤں دیہات میں جہاں عید نماز نہیں ہے وہاں کر سکتے ہیں۔ تو شریعت کا یہ حکم ہے، اگر عید سے پہلے آپ کر دیں گے شہر میں تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی، دوسری قربانی آپ کو کرنی پڑے گی۔ تو اس صحابی نے کیا کیا کہ وہ ٹائم سے پہلے
انہوں نے قربانی کر دی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، یہ حضرت ابو بردہ صحابی تھے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابی، تم نے جو ہے قربانی دوبارہ کرنی ہے، کیونکہ وقت سے پہلے قربانی کر دی اور وقت سے قربانی جو ہے تمہاری نہیں ہوئی وقت سے پہلے کرنے کی وجہ سے، اس لیے آپ کو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی اور جانور تو نہیں ہے، اور کوئی جانور نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میرے پاس 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے، اس کی میں قربانی کر سکتا ہوں۔ اب دیکھیں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بکری یا بکرا جب تک 1 سال کا نہ ہو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، جب تک 1 سال کا نہ ہو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ 1 سال کا ہونا ضروری ہے قربانی کرنے کے لیے، بکری یا بکرے کے لیے۔ تو بڑا جانور گائے بھینس وغیرہ 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا۔ تو اب دیکھیں اس شخص نے کہا، اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی اے اللہ کے رسول، میرے پاس 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں قربانی تو جائز نہیں تھی 6 ماہ کی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسی 6 ماہ کے بچے کو قربان کر دو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری قربانی قبول کر لے گا، یہ تمہارے لیے جائز ہے، تمہارے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ حکم تو نازل ہو چکا تھا، یہ تو شریعت کا ایک قانون بن چکا تھا، شریعت کا حکم بن چکا تھا کہ 1 سال سے جو کم بکرا یا بکری ہوگی اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو اس حکم سے مستثنیٰ کر دیا اور فرمایا تمہارے لیے جائز ہے اور تمہارے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔